گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یمسی الرجل مؤمنا یصبح کافرا ویصبح الرجل مؤمنا یمسی کافرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے باعث کائنات، فقر موجودات، حبیب کبریا، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، محسن انسانیت، معلم کائنات، سرکار دو عالم، آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ بڑی معذرت کے ساتھ نوجوانوں سے، اور جو لوگ بالکل قریب ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو ذرا قریب ہو جائیں۔ تھوڑا قریب ہو جانے سے انشاءاللہ بات کرنے میں بھی آسانی ہوگی، بات سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور مجلس کے آداب بجا لانے والے بھی بن جائیں گے۔ بکھرے ہوئے بیٹھنے سے مجلس کا جو اثر ہوتا ہے وہ مکمل طور پر طاری نہیں ہوتا، جاری نہیں ہوتا۔ ہاں، جو لوگ بڑے ہیں وہ لوگ ٹیک لگا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ صبح سے آپ لوگ فتنہ قادیانیت سے متعلق اور فتنہ اہل قرآن سے متعلق
اور فتنے شکیلیت سے متعلق کچھ باتیں، اور مجھ سے پہلے فتنے غامدیت جو اس زمانے کا ایک لیٹسٹ فتنہ ہے، گمراہ فتنہ ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ میرا جو عنوان ہے اور مجھے اس ورکشاپ میں جس فتنے پر بولنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ فتنہ دور زمانے کا، موجودہ وقت کا سب سے زیادہ ایکٹیو فتنہ ہے سوشل میڈیا پر۔ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، اور سوشل میڈیا پر ہم بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، ہے نا؟ نہ صرف نوجوان بلکہ گھر کے ہر فرد۔ اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہوگی، بعض گھرانوں میں گھر کے بڑی خواتین بھی کیا ہو چکی ہیں، اب موبائل کی ایڈکٹ ہو چکی ہے، عادی ہو چکی ہے۔ صبح ہوتے ہی موبائل، اور سونے سے پہلے سوتے سوتے موبائل۔ اب ظاہر ہے بات ہے کہ موبائل کا کام صرف بات کرنا نہیں رہے گا آج کے زمانے میں، نہیں، بے شمار چیزیں آ گئی موبائل میں۔ تو ملت اسلامیہ کا ہر فرد تقریباً کیا ہے، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، اور موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ایکٹیو جو فتنہ ہے، ان فتنوں میں ایک فتنہ گوہر شاہی ہے۔ کیا ہے؟ فتنہ گوہر شاہی۔ پہلے نام اچھی طرح سن لے کہ موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے سب سے زیادہ ایکٹیو جو فتنہ ہے، وہ فتنہ کون سا ہے؟ فتنہ گوہر شاہی۔ جیسا اس سے پہلے فتنہ غامدیت، یہ بھی سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ جاوید احمد غامدی، وہ بھی کیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی کیا کر رہا ہے، لوگوں میں اپنی گمراہ کن تعلیمات کو اسپریٹ کر رہا ہے نا؟ تو اسی طریقے سے فتنہ گوہر شاہی جو فتنہ ہے، یہ ہے تو بہت پرانا فتنہ، یہ فتنہ بہت پرانا فتنہ ہے، اور ہماری جو پڑوسی ریاست ہے پاکستان، وہاں سے نکلنے والا فتنہ ہے، یہ وہاں کا پیدا کردہ فتنہ ہے، اس کی اصل کہاں ہے، وہاں سے ہے۔ لیکن اس زمانے میں یونس الگوہر شاہی جو اس فتنے کا جو گرو گنڈال ہے، فتنہ گوہر شاہی کا جو بانی ہے اور جو کرتا دھرتا ہے، اس کا نام ہے ریاض احمد گوہر شاہی۔ کیا ہے؟ ریاض احمد گوہر شاہی۔ فتنہ گوہر شاہی کا بانی، فاؤنڈر کون ہے؟ ریاض احمد گوہر شاہی۔ اچھی طرح سن لئیے نام، کیونکہ یہ تقریر نہیں ہے، یہ کلاس ہے، ایک سبق ہے، مجھے آپ کو سمجھانا ہے اور آپ کو سمجھنا ہے، اور مجھے ایسا سمجھانا ہے کہ یہاں پر بیٹھے سارے لوگ سمجھ میں آ جائے، موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ جائے، پوری باتیں نہ بھی سمجھ میں آئے تو کم سے کم کیا ہے، موٹی موٹی باتیں، فنڈامنٹل باتیں، بیسک باتیں سمجھ میں آ جائے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا، بیچ بیچ میں اپنی حاضری کے بارے میں اور اپنے بیدار ہونے کے بارے میں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کچھ اشارے بھی دیتے چلے جانا، کچھ اشارے بھی کیا کرنا، دیتے چلے جانا۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہر ٹاپک کو سمجھ سکتے ہیں، ہر فتنے کو جان سکتے ہیں، واقف ہو سکتے ہیں، اس کے متعلق اویئر ہو سکتے ہیں۔ تو فتنہ گوہر شاہی کا بانی کا نام کیا ہے جی؟ ریاض احمد گوہر شاہی۔ چلیے،
لیکن وہ اس وقت میں زندہ نہیں ہے, مر گیا. اس وقت میں زندہ نہیں ہے, کئی سال ہوگا مر کر, حال میں مرا ہے. اب اس کے بعد اس کا ایک چیلا ہے یونس گوہر شاہی. کیا؟ یونس گوہر شاہی. وہ ایٹ پریزنٹ زندہ ہے, اور لندن سے وہ کیا کر رہا ہے, اس فتنے کو فارم کر رہا ہے. یہ فتنہ ہماری پڑوسی ریاست کی علماء کی وجہ سے دب گیا تھا, ایک حد تک ختم ہو گیا تھا, لیکن دوبارہ اس نے کیا کیا, یونس الگوہر شاہی نے ماڈرن میتھڈ کا استعمال کرتے ہوئے, سمجھے میری بات کو, زمانے کے ماڈرن طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اس نے کیا کیا ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے لندن میں بیٹھ کر وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے. کون آپریٹ کر رہا ہے جی؟ یہ کیا نام ہے اس کا؟ یونس گوہر شاہی. یونس گوہر شاہی کیا کر رہا ہے؟ اس فتنے کو فارم کر رہا ہے اور ان کی ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھا رہا ہے. اور کیسے کر رہا ہے؟ کس کے ذریعے سے کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک ٹی وی چینل ہے اس کا اپنا, ارا سوشل میڈیا چینل ہے. رات کے وقت میں وہ لائیو آتا ہے اور اپنی تعلیمات اس کے گرو کی, کون ہے اس کا گرو؟ ہاں, ریاض. اس کا جو گرو جو گندگی چھوڑ کر گیا تھا, وہ گندگی کو کیا کرتا ہے, لوگوں میں پھیلاتا ہے. کب؟ رات کے, برطانیہ کی ٹائمنگ کے حساب سے 2 بجے کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے, آن لائن آتا ہے, پروگرام ہوتا ہے, بعد ہفتہ چینل چلاتا ہے. اور یقین مانیے یہ فتنہ اتنا ایکٹیو ہو چکا ہے اور اتنا مضبوط جڑیں بنا چکا ہے کہ آج صرف پاکستان نہیں بلکہ ورلڈ کے کئی ممالک میں پھیل چکا ہے. یورپین کنٹریز, امریکہ, برطانیہ, لندن, آسٹریلیا, جرمن, اور یہاں تک کہ ہندوستان میں بہت بڑی تعداد, ہندوستان کی بہت بڑی تعداد اس فتنے کا شکار ہے, اس فتنے کا شکار بن چکی ہے. اور ایک بہت بڑی تعداد ہندوستان کی اس کے ماننے والوں میں شامل ہو چکی ہے. یہ ہم سب کے لیے بہت لمبے فکریہ ہے, کیونکہ یہ فتنہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ تصوف کے نام پر, ولایت کے نام پر, اور تزکیہ نفس کے نام پر, تصفیہ قلب کے نام پر, کس کے نام پر؟ الفاظ میں غور کریں. تصوف کے نام پر, طریقت کے نام پر, تزکیہ نفس کے نام پر, تصفیہ قلب کے نام پر, اور ذکر کے نام پر. کس کے نام پر؟ ذکر کے نام پر, اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کے نام پر. مستند جو اولیاء اللہ ہے ان کے نامے لے کر, ان کے حوالے لے کر, ان کے ریفرنسز دے کر یہ فتنہ کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب ایسے عناوین لے کر, ایسی چیزیں لے کر جب بات کی جاتی ہے تو کئی لوگ اس کے دامے فریب کا شکار ہو رہے ہیں. عدم واقفیت کی وجہ سے کئی لوگ کیا ہو رہے ہیں, اس کے دامے فریب کا شکار ہو رہے ہیں. کیونکہ ہم ہندوستان میں اور بیرون بر صغیر میں ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ کیا ہے, تصوف سے وابستہ ہوتا ہے, طریقت سے وابستہ ہوتا ہے, اور تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے نام سے پیری مریدی سے وابستہ ہے. ہونا چاہیے, اچھے پیر کا انتخاب کرنا چاہیے اور کسی کے مرید بننا چاہیے جو رہبر شریعت ہے اور پیر طریقت ہے, ہونا چاہیے, اس کی ضرورت ہے. تو یہ فتنہ کا گرو کنٹال جو اس وقت میں یونس الگوہر شاہی
اس نے کیا کیا؟ ان عناوین کے نام سے اپنی تعلیمات کو فارم کرنا شروع کیا. اچھا دیکھیے، سب سے پہلے کسی بھی فتنے کو جاننے کے لیے اس کے عقائد کو جاننا ضروری ہے. وہ آدمی کیسا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، وہ بعد میں جانے، لیکن ان جو باتیں بول رہا ہے ان باتوں سے اس کے جو عقائد جھلکتے ہیں، عقائد نکلتے ہیں، وہ عقائد مین ہوتے ہیں. وہ عقائد کیا ہوتے ہیں؟ مین ہوتے ہیں. ان عقائد سے آدمی کے حق پرور ہونے اور وہ آدمی کے باطل نواز ہونے کا پتہ چلتا ہے. اس کے عقائد کیا ہے، اس کے نظریات کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے. سب سے پہلے ہم کو ہر فتنے کے بارے میں جاننے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے عقائد جاننا چاہیے. وہ کس چیز کی بات پہ زور دے رہا ہے اور حقیقت میں کیا کہنا چاہتا ہے. پس پردہ کس چیز کو نافذ کرنا چاہتا ہے. بیہائنڈ دا اسکرین، اسکرین کے پیچھے کیا چیز ہے، اصل چیز کیا ہے. اس کا اگر پتہ لگانا ہے، فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، تو ہم سب کو مل کر کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ عقائد کو جاننا پڑے گا. ہر فتنے کے عقائد کو جاننا پڑے گا. تب کہیں جا کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. حق کھل کر سامنے آ جائے گا، باطل واضح ہو جائے گا. کب ہوگا یہ؟ ارے بولو کب ہوگا یہ؟ اس وقت میں ہوگا جب اس کے عقائد جاننے والے بنے. عقائد جاننے والے آ جائیے. عقائد جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے، عقائد جاننے سے پہلے یونس گوہر شاہی اپنے مرشد ریاض احمد گوہر شاہی کے بارے میں جو کہتا ہے اور اس کے چینل کے ذریعے سے جو باتیں فارم کروا رہا ہے وہ سن لیجئے پہلے. بہت شاک ہو جائیں گے. یہ موقع ربیع الاول کا موقع ہے نا، ہے، اور اس مبارک مہینے میں حبیب کبریا، امام الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے نا. اسی لیے ہم میں سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ اہتمام سے میلاد مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں. ولادت مبارکہ کا موقع ہے. تو یونس گوہر شاہی اپنی مرشد ریاض احمد گوہر شاہی کی ولادت کے بارے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے یہ بات باور کراتا ہے، بتاتا ہے کہ ہمارے جو سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی ہے، ان کی ولادت عام انسانوں جیسی نہیں ہوئی ہے. ان کی ولادت عام انسانوں جیسے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اسلام میں جو باتیں، جو حقائق، جو چیزیں احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق آئی ہے، شمائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے وقت جو معجزات کا ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سے متعلق جو مستند باتیں مسلمانوں میں رائج ہے اور ایتھنٹک ہے، مستند ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے بارے میں. پیدا ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کئی چیزوں کا انکشاف کیا گیا تھا، کئی چیزیں بتا دی گئی تھی، کئی چیزیں روشن ہو گئی تھی، نوری مخلوق کو بتایا گیا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ جس آسانی کے ساتھ ہوئی ہے،
یہ ساری چیزیں بتائی گئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی برکتیں رحمتوں کا نزول ہوا تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے نا, حقیقت ہے. تو ریاض احمد گوہر شاہی کی والدہ کہتی ہے جب یہ بچہ ریاض احمد گوہر شاہی فتنے گوہر شاہی کا بانی میرے پیٹ میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے. کہتے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے تھے اور آ کر بولے ہم تمہیں ایک تحفہ دے رہے ہیں ریاض احمد کا. وہی لوگ ہم کیا دے رہے ہیں تمہیں؟ ریاض احمد گوہر شاہی کا کیا کر رہے ہیں؟ ریاض کا تحفہ دے رہے ہیں. اور اس کی والدہ کہتی ہے کہ ہر عورت کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ پیٹ میں ہے اور ولادت کے وقت میں پیدائش ہو رہی سو, ڈیلیوری ہو رہی سو پتہ چلتا ہے. ڈیلیوری سے پہلے پین ہوتا ہے, سیویئر پین ہوتا ہے جس کو درد ذہ کہتے ہیں. ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں جو اس مرحلے سے گزری, جس اسٹیج سے گزری, یہ جانتے اچھی طریقے سے, اور ہمارے بڑے بھی جانتے ہیں, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اس موقع پہ جو درد خواتین کو ہوتا ہے وہ بہت خطرناک درد ہوتا ہے جس کا برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ نیچر ہے, یہ فطری ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو پیدا کرتے ہیں, پیدائش ہوتی ہے اور یہ تکالیف کے مرحلے سے گزرتے ہیں. لیکن ریاض احمد گوہر شاہی کی والدہ کا بیان ہے, وہ کہتی ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی جب پیدا ہوا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی کہ میں تجھے ایک تحفہ دے رہا ہوں ریاض احمد کا. اس کے بعد میں جب میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہوں کہ ریاض مجھ سے پیدا ہو چکا ہے اور اس کے پاؤں میرے کمر سے لگڑے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ, پتہ ہی نہیں چلا کہتے ان کے والدہ کو. اور ان کی والدہ کہتے یہ عام انسان نہیں ہے, یہ مجھ سے جو میرا بچہ پیدا ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. میری ڈیلیوری کبھی ایسا ہو سکتا کیا جی؟ نہیں ہو سکتا ایسا. بغیر درد ذہ کے, بغیر دائی کے استعمال کے یا دواخانے میں شریک ہوئے کہ کیا ہے, خود بخود کیا ہوگا؟ بچہ پیدا ہوگا. کوئی آلائش نہیں, کوئی نجاست نہیں, کچھ نہیں. یہ اوصاف, یہ خصائص تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیدا ہوئے, خود بخود نکل گئے, ایسا نہیں ہوا. وہ بھی عام انسانوں کی طرح کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا, پیدا ہوئے تھے بعد ہفتہ. لیکن ریاض احمد گوہر شاہی کی والدہ کہتے ہیں کہ میرا یہ جو لڑکا ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. اور پھر پیدا ہونے کے بعد میں نے اس کو موقع بموقع اس کو گم ہوتے ہوئے, لاپتہ ہوتے ہوئے دیکھا. اچانک کمرے میں سے گم ہو جاتا تھا بچہ میرا, کہاں جاتا تھا پتہ نہیں. تو مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی. کہاں سے؟ غیب سے آواز آتی تھی. ایک نوری آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کر آ کر مجھے تسلی دیتا تھا کہ تم اپنے ریاض کے بارے میں فکر مت کریں, وہ ہمارے ساتھ ہے, یعنی وہ فرشتوں کے ساتھ ہے. نعوذ باللہ. تو یہ ہے اس کا تعارف. اس موقع سے میں صرف آپ لوگوں کو مطلب بتانے کے لیے اور آپ لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے بتایا ہوں کہ شروع سے ہی ریاض احمد گوہر شاہی کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہے یہ اس طریقے کی ہے. یہ شروع میں نہیں ہوا, یہ اب بنایا جا رہا ہے. یہ پہلے کی باتیں نہیں ہیں. اب سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے یونس الگوہر شاہی کیا کر رہا ہے, اس کے پیر کے ماننے والے, اس کے مرشد کے ماننے والے جو پرانے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے, یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم کو ہماری دادی نے یعنی ریاض احمد گوہر شاہی کی والدہ نے بتایا ہے کہ ان کی پیدائش کے وقت میں ایسے ایسے کرامتیں, ایسے ایسے معجزات کا ظہور ہوا ہے, وہ عام انسانوں کی طرح پیدا نہیں ہوا. اللہ اکبر. اور سنیے, یونس گوہر شاہی کہتا ہے, یونس گوہر شاہی
وہ کہتا ہے کہ مجھے سرکار ریاض احمد گوہر شاہی نے ہاتھ پکڑ کر عرش پر لے گئے. آئے آئے ہاں کہاں پہ لے گئے؟ عرش پہ لے گئے. کون؟ ریاض احمد. وہ مر گئے. انہوں رپورٹنگ کر رہے. انہوں کیا کر رہے؟ اب انہوں زندہ ہے. اب انہوں زندہ ہے. انہوں بتا رہے، رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ مجھے میرے مرشد سرکار نے کیا کیا؟ ہاتھ پکڑ کر عرش پر لے گئے. عرش پر کون گئی جی اس سے پہلے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شب اسراء معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس سے آسمانوں سے سدرۃ المنتہا کے آگے اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک پہنچے؟ عرش تک پہنچے. یہ اللہ کی مخلوق میں پہلی مخلوق ہے، پہلی پرسنالٹی ہے، پہلی شخصیت ہے جو وہاں تک پہنچے ہیں، جن کی رسائی وہاں تک ہوئی ہے. اس سے پہلے کسی بھی اللہ کے بندے کی رسائی وہاں تک نہیں ہوئی. ہوئی ہے کیا انسانوں کی رسائی؟ نہیں ہوئی. لیکن یہ یونس گوہر شاہی کہتا ہے کہ مجھے سرکار ریاض احمد گوہر شاہی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہاں پر لے گئے؟ اللہ اکبر. تو عرش پر جانے والا آج بھی زندہ ہے. دیکھیں اپنے آپ کو کہہ رہا ہے نہیں. آج ہمارا ہندوستان چاند پہ پہنچ گیا. ہاں کتنی محنتوں کے بعد پہنچا، وہ بھی مشنری کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے. لیکن ان کے پاس طاقت دیکھیے. یعنی یونس گوہر شاہی یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے جو سرکار ہے، میرے جو مرشد ہے یعنی ریاض احمد گوہر شاہی، یہ اتنے پاورفل ہے، اتنے طاقتور ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کیا کر دیے؟ عرش پر لے کے چلے گئے. اور ایک جگہ پہ یہ کہتا ہے جو کام کسی ولی نے نہیں کیا اور جو کام کسی نبی نے نہیں کیا. الفاظ پہ غور کیجئے. میں ایز اٹ از ہو بہو بے عینی اس کے الفاظ کو نقل کر رہا ہوں جو آج سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کو مسلمان بن کر اور اسلام کا دعوے دار ہو کر جو باتیں کہہ رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے جو کام کسی ولی نے نہیں کیا، جو کام کسی نبی نے نہیں کیا، وہ کام میرے مرشد میرے سرکار نے چٹکی بجا کر کر دیا. نعوذ باللہ. وہ کام میرے سرکار نے چٹکی بجا کے کر دیا. اور آگے اس کا ایک جو ملفوظ سنیے آپ. جس کے دل پر ریاض احمد گوہر شاہی کی نظر ٹک گئی. کیا کہتا ہے؟ جس کے دل پر ریاض احمد گوہر شاہی یعنی فتنے گوہر شاہی کا جو بانی ہے اس کی نظر ٹک گئی، اب اس کو جس کے دل پر ریاض احمد گوہر شاہی کی نظر ٹک گئی تو وہ ان کے قدموں سے ایسا چمٹ گیا، اب اس کے بعد رب بھی یعنی اللہ بھی اس کو ہٹا نہیں سکتا. نعوذ باللہ. اب اس کو اللہ بھی نہیں ہٹا سکتا. کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے دیکھیے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. جس کے دل پر گوہر شاہی ریاض احمد گوہر شاہی کی نظر ٹک گئی وہ اس کے قدموں سے ایسا چمٹ گیا کہ اب اس کے بعد رب بھی یعنی اللہ بھی اس کو کیا نہیں کر سکتا؟ ہٹا نہیں سکتا. اللہ اکبر. تو گویا کہ وہ اپنے مرشد کو اپنے سرکار کو کیا کہتا ہے؟ سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ طاقتور اور قادر مطلق قرار دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے سرکار مجھے ہاتھ پکڑ کر کہاں پر لے گئے؟ عرش پہ لے گئے. آ جانا وہیں درمیان میں یہ باتیں بول دیا میں. عرش پر لے گئے.
اچھا عرش پر لے گئے. اچھا لے جانے کے بعد کیا ہوا کہتے معلوم؟ کتنی انٹرسٹنگ ہے تو یہ واقعہ نہیں. جانے کے بعد انہوں لاپتہ ہو گئے کہتے عرش پہ. کہاں گئے پتہ نہیں چلا کہتے. کہاں گئے پتہ نہیں. انہوں پریشان دیکھ رہے ادھر ادھر کہاں ہے پتہ نہیں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بڑے متکبرانہ انداز میں چلتا ہوا آ رہا ہے. چلتا ہوا آ رہا ہے. اور جب قریب آیا وہ آدمی تو اس کے بعد آنے والے نے مجھے اشارہ کیا کرسی کی طرف, تخت کی طرف, کرسی کی طرف. عرش پر کرسی ہے نا جی. عرش پر کیا ہے؟ کرسی ہے جہاں پہ اللہ رب العزت کا جلوہ اللہ مستویٰ ہے نا. تو کرسی کی طرف اشارہ کیا. تو جب میں نے کرسی کی طرف دیکھا تو وہاں پر کیا ہے؟ سیدنا گوہر ریاض احمد گوہر شاہی جلوہ افروز ہے, براجمان ہے. تھوڑی دیر کے لیے تو غائب ہو گئے تھے. اس کے بعد آنے والے نے بتایا, اشارہ کیا تو میں نے دیکھا تو کرسی پہ کون براجمان ہے؟ کرسی پر. اللہ اکبر. اچھا تو میں نے کیا کیا؟ یونس گوہر شاہی اب کہہ رہا ہے, زندہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہاں کی بات ہے یہ؟ ارے کہاں کی بات ہے؟ عرش کی باتیں ہو رہی ہے. اب ہم بھی کیسے پاگلوں کی باتیں کرنے بڑھ گئے. نہیں باتیں کر رہے بھی ہیں, باتیں سن بھی رہے ہیں, لیکن کیا کریں صاحب, ایمان کا مسئلہ ہے نا. ایمان کا مسئلہ ہے, ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اس لیے اس کے ہر عقیدے کو کھول کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے کیا کیا؟ فرط مسرت میں, فرط جذبات میں جب اپنے مرشد کو, اپنے سرکار کو کرسی پر بیٹھا دیکھا, تخت پر بیٹھا دیکھا تو ان کے قدموں پہ پڑ گیا. ان کے قدموں پہ پڑ گیا. کون کہہ رہا ہے؟ یونس گوہر شاہی, جو آج الراہ ٹی وی کے ذریعے سے فتنے گوہر شاہی کی تعلیمات کو, اس کے نظریات کو, اس کے عقائد کو عام کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں فرط مسرت سے, فرط جذبات سے کیا ہو گیا؟ اس کے قدموں پہ پڑ گیا. اور پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے سرکار کے قدموں پہ پڑھنے والا میں اکیلا خود ہی نہیں, بلکہ مجھے اپنے پاس کوئی اور محسوس ہوا, کوئی اور شخص محسوس ہوا. تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سرکار کے قدموں پہ ایسا شخص بھی پڑا ہوا ہے قدموں پہ, نعوذ باللہ, نقل کفر کفر نباشت, کہ کفر کو نقل کرنا بھی کفر نہیں ہوتا. یہ سہولت ہمیں دی گئی ہے, ورنہ تو جملے ایسے ہیں منظر کشی کے لیے, جو بولنے والے جملے ایسے ہیں جس کو بولا بھی نہیں جا سکتا. سننے کے بعد بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مسلمان کے. لیکن بولنا ہے حقیقت بیان کرنے کے لیے, ٹاپک کو سمجھانے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے سرکار کے قدموں پہ پڑ گیا تو میں نے بازو میں بھی کسی اور کو اپنے سرکار کے قدموں پہ پڑا ہوا دیکھا. تو میں نے اس شخص کو دیکھا جس نے قرآن مجید کو نازل کیا, جس نے انجیل کو نازل کیا, جس نے زبور کو نازل کیا, جس نے تورات کو نازل کیا. اس کو میں نے اپنے سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے قدموں پہ پڑا ہوا دیکھا. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. کیا رہ جاتا ہے جی؟ کیسی کیسی کفریہ باتیں ہیں. دیکھیے کون ہے وہ قرآن نازل کرنے والے؟ اللہ. انجیل نازل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. تورات نازل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے کیا کیا؟ اپنی طرح اپنے سرکار کے قدموں پہ پڑا ہوا دیکھا. نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں کہ آج تک فرعون سے بھی زیادہ کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسی گستاخی, ایسی توہین کے کلمات نہیں کہے جو توہین کے کلمات یونس گوہر شاہی نے کہا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں. فرعون نے تو خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا, خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسی توہین آمیز باتیں, ایسی گستاخی کی باتیں, شان قدسیہ پر ایسے حملے کسی اور ذات نے نہیں کی ہے جو یونس احمد گوہر شاہی کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے صاحب. چلے آ جائیے. اب یہ تو میں سمجھانے کے لیے بتایا ہوں, یہ جو باتیں بتایا ہوں عقائد,
اب عقائد کی طرف آ جائیے. دیکھیے کسی بھی فتنے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی؟ عقائد کو سمجھنا ہے. اور عقائد کو بھی کیسے سمجھنا معلوم؟ تقابل کرتے ہوئے سمجھنا, کمپیئر کرتے ہوئے سمجھنا. کس سے؟ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہے. ہم مسلمان 1400 سال سے جو مستند عقائد قرآن و حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے ہمیں جو دیا ہے, ہمیں جو سمجھایا ہے, اور اسی کو زمانے کے حساب سے اولیاء اللہ سمجھاتے ہیں, اسی کو زمانے کے حساب سے اولیاء اللہ سمجھاتے ہیں, تو اس کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت ہے. اس کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کو سمجھایا, جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے ہم کو سمجھایا ہے. اہل سنت والجماعت کے وہ عقائد ہیں. تو اہل سنت والجماعت کے وہ عقائد کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد کیا کریں؟ یونس گوہر شاہی جو عقائد کا پرچار کر رہا ہے, فتنے گوہر شاہی والے, اس کے ماننے والے, اس کا دونوں کا تقابل کریں, دونوں کا کمپیئر کریں, تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا جی؟ دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ طریقہ ہے. دیکھیں, چلے آ جائیے. اب ہم سب مل کر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے جی؟ اب تقابل کریں گے. کس سے؟ ہمارے جو ہم مسلمانوں کے جو عقیدے ہیں, ہم مسلمانوں کے جو موٹے موٹے عقیدے ہیں, وہ عقیدے اور یہ فتنے گوہر شاہی والوں کے جو عقیدے ہیں, وہ عقیدوں کے درمیان میں کیا کریں گے؟ کمپائر. ٹھیک ہے, چلیے. پہلا عقیدہ ہم مسلمانوں کا, اہل سنت والجماعت کا, یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور عبادت کے لائق اللہ ہی ہے. اللہ ایک ہے, عبادت کے لائق اللہ ہی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا بنانا شرک ہے نا جی؟ عقیدہ مستند عقیدہ ہے نا, کنفرم ہے نا. اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ شرک کرنے والا بنتا ہے, کافر بن جاتا ہے, دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا, ان الشرک لظلم عظیم. شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا گناہ ہے, اس سے بڑا گناہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے سارے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں, جتنے بھی بڑے سے بڑا گناہ ہوتے, گناہ کبیرہ, وہ سارے گناہ کبیرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. لیکن اللہ نے فرما دیا کہ جو بندہ شرک کرے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا, میں اس کو معاف نہیں کروں گا. یہ ہے ہمارے پاس شرک کے بارے میں. اور اللہ کی وحدانیت کا یہ تصور ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لیکن فتنے گوہر شاہی کے ماننے والوں کے پاس کیا ہے معلوم؟ یونس گوہر شاہی کہتا ہے, ریاض احمد گوہر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد, غور سے سنو جی, یونس گوہر شاہی کہتا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی کے دنیا میں آنے کے بعد اب ایک اللہ کی تعلیم دینا, اللہ ایک ہے بولنا اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے بولنا, یہ کیا ہے؟ شرک ہے. نعوذ باللہ. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. ہمارے پاس اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانا یہ شرک ہے. لیکن فتنے گوہر شاہی والوں کے پاس کیا ہے کہ اب ریاض احمد گوہر شاہی کے آ جانے کے بعد ایک اللہ کی تعلیم دینا, اللہ کی ربوبیت, اللہ کی الوہیت کا پرچار کرنا, یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ اکبر. وہ اپنی آئیڈیو میں کہتا ہے, ویڈیو میں برملا کہہ رہا, اوپنلی کہہ رہا ہے, اور یہ الفاظ ہے اس کے, میں ننگا ہو کر کہتا ہوں. کیا کہہ رہا ہے یونس گوہر شاہی؟ میں ننگا ہو کر کہہ رہا ہوں, انتہائی ننگا ہو کر کہہ رہا ہوں, اور بغیر کسی مصلحت کو پیچھے رکھ کر کہہ رہا ہوں
کہ ریاض احمد گوہر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد، ریاض احمد گوہر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک اللہ کی تعلیم دینا، ایک اللہ بولنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ تو اب بتائیے اس کا عقیدہ صحیح ہے جی؟ ان لوگوں کا عقیدہ ہاں صحیح ہے؟ غلط۔ کتنا غلط؟ 50%، 70%، 100%؟ آر یو شور؟ کانفیڈنٹلی؟ شاباش، لاک کر دینا، لاک کر دو۔ چل، تھوڑی بھی گنجائش ہے کیا اس کے عقیدے میں؟ کچھ سچائی ہے؟ نہیں ہے۔ یہ پہلا عقیدہ ہے، یہ پہلا عقیدہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے ونس ہونے پر حملہ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے اور اس کو شرک قرار دیتا ہے۔ دوسرا عقیدہ ہم مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتے۔ اس کے بعد ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے، خالق ہے، خالق السماوات والارض۔ سارے انسانوں کو، سارے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور وہی پیدا کرنے والا کیا ہے؟ رب ہے، رب ہے۔ اور معلوم ہے نا رب کسے بولتے؟ اپنی مخلوق کو پروان چلانے والا، رائز اپ کرنے والا، آگے بڑھانے والا۔ چھوٹا بچہ ہے ان کو بڑا کرنے والا، ہر علاقے کے، ہر زمانے کے، ہر جگہ کے کوئی بھی چھوٹی چیز، کوئی بھی پیدا ہوئی سو چیز، اس کو بڑھانے والی ذات کون ہے؟ رب ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہے نا ہمارا عقیدہ؟ اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے۔ اب فتنے گوہر شاہی والوں کا ماننا، یونس گوہر شاہی، کون؟ یونس گوہر شاہی، وہ کہتا ہے کہ ہمارے سرکار، میرے مرشد سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی رب الارباب ہے، نعوذ باللہ، رب الارباب ہے، یعنی اللہ کا بھی رب ہے وہ۔ اللہ اکبر، اللہ کا بھی رب ہے۔ کیا کریں؟ ظالم نے کیا بات کہی دی؟ ارے کوئی اپنے آپ کو خدا مان لے، جیسا فرعون نے مان لیا تھا، اپنے آپ کو باور کرا رہا تھا، یہ بات الگ تھی۔ لیکن یونس گوہر شاہی یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کون ہے؟ رب۔ اس کا اپنا مرشد ریاض احمد گوہر شاہی، جو اس فتنے کا گرو گھنٹال ہے، بانی ہے، فاؤنڈر ہے، وہ کیا ہے؟ رب الارباب ہے، اللہ کا بھی رب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتا ہے جب مجھے میرے سرکار نے عرش پر لے گئے، جب میرے سرکار نے مجھے عرش پر لے گئے تو اللہ نے مجھ سے کہا، کون؟ کون؟ ارے بولو جی کون؟ اللہ نے مجھ سے کہا، کس سے؟ یونس گوہر شاہی سے۔ کون کرے گے تھے؟ اللہ نے کہا گئے تھے، کیا کہا؟ اے یونس، اے یونس، تیرا جو مرشد ہے، تیرا جو مرشد ہے وہ میرا رب ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جو بول رہے نا ریاض احمد گوہر شاہی کے بارے میں رب الارباب، یونس گوہر شاہی بول رہا ہے، میں میری طرف سے نہیں بول رہا ہوں۔ ہاں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں میری طرف سے بول رہا ہوں؟ نہیں، مجھے میرے سرکار جب عرش پر لے گئے تو اللہ رب العزت کیا کرے؟ یونس سے خطاب کر کے، اب اللہ کا خطاب کرنا کیا ہوگا؟ وہی۔ اللہ ڈائریکٹ کسی سے خطاب کرے تو کیا ہوتا ہے جی؟ وہ وہی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یونس گوہر شاہی سے اللہ نے کہا کہ اے یونس، تمہارے جو مرشد ہے، کون؟ ریاض احمد گوہر شاہی، وہ میرے کیا ہے؟ میرا رب ہے، وہ میرا رب۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے یہ فتنے گوہر شاہی والے، جس اللہ کو ہم رب العالمین مانتے ہیں، جو کہ حقیقت پر مبنی عقیدہ ہے، معتبر، مستند، ایتھنٹک عقیدہ ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، دیر از نو ڈاؤٹ، وہاں پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہے کیا کنفیوژن ہے؟ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ
اللہ کا بھی رب ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. دو عقیدے ہو گئے. یہ عقیدہ بھی صحیح ہے کیا جی؟ صحیح ہے غلط ہے؟ 100%؟ 100%. اس سے بھی زیادہ کچھ ہے تو دے سکتے نہیں نمبرات میں. اگر اس سے بھی زیادہ کچھ بولنا ہے تو بولا جا سکتا ہے کہ بالکل غلط ہے. اللہ کا بھی کوئی رب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ فتنے کے ماننے والے لوگ بولتے ہیں. آ جائیے تیسری چیز. تیسرا عقیدہ دیکھیے, ہمارے مسلمانوں کے پاس, اہل سنت والجماعت کے پاس, ہمارا جو کلمہ ہے, جو ہمارے کو مسلمان بتاتا, مومن بتاتا, یہ جو سمٹمس ہے, سیمبل ہے ہمارا, وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ ہے نا اہل سنت والجماعت کا. اور یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک بھی برابر چلا آ رہا ہے. اور اس سے پہلے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے, سب کا یہی کلمہ, سب کا یہی کلمہ لا الہ الا اللہ. یہ سب کا مشترکہ کلمہ ہے. اور ہم اہل سنت والجماعت کا بھی یہ مشترکہ کلمہ ہے, جس کو کلمہ توحید کہتے ہیں. کلمہ توحید کہتے ہیں. اب فتنے گوہر شاہی والوں کا کیا کلمہ ہے معلوم؟ کیا ہے معلوم؟ وہ لوگ اپنا کلمہ ایک فارم کیے, ڈیزائن کیے, اور جیسا ہم کلمے کا ورد کرتے, کلمے کا ذکر کرتے, نہیں کرتے نا جی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ. تو اس طریقے سے فتنے گوہر شاہی والے بھی کیا ہے, ان کا اپنا کلمہ ہے. کیا ہے وہ کلمہ؟ لا الہ الا ریاض, لا الہ الا ریاض. نعوذ باللہ. نقل کفر, کفر نباشت. ارے کفر ہے جی یہ, ایسا بولنا, ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکلنا, لا الہ الا اللہ ہونا, الا اللہ ہونا. لیکن ان لوگ کیا بول رہے؟ لا الہ الا ریاض, لا الہ الا ریاض, لا الہ الا ریاض. نعوذ باللہ. ویڈیو ہے, چپکے نہیں بول رہا ہوں. ہاں آپ لوگ بولیں گے مولانا اپنے طرف سے لگا کے بول رہے, نہیں, پروجیکٹر رہتا تو پورا سمجھاتا تھا, پلس سلائڈ بتا دیتا تھا. انشاءاللہ آئندہ اس پروگراموں میں ہم لوگ ایسا بھی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تھوڑا ہم بھی ماڈرن ہو جائیں گے. ابھی تو زبان ہی سمجھا رہے ہیں, سمجھے نا. جا کے چیک کر لو سوشل میڈیا پہ, ارا ٹی وی پہ ایک ٹخلا رہتا, یونس گوہر شاہی کا ہے, فرن داڑھی ہے, کیا ہے, فرن داڑھی ہے, ٹخلا ہے, پورا گینڈے کا جیسا ہے. ہاں یہ 3 عقیدے ہو گئے, تینوں بھی غلط ہے نا جی. چلیے چوتھا عقیدہ ان لوگوں کا, چوتھا عقیدہ, ہمیں جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیے, کس نے دیے؟ اللہ نے دی. الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. جو دین سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا آیا تھا, اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیے. دین, زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ کی مرضی کے مطابق, اللہ کی منشا کے مطابق, ایز پر اللہ وش, اللہ کے وش کے مطابق زندگی گزارنے کو کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں. تو اس دین کا نام اللہ نے کیا کیا؟ اسلام رکھا. کیا رکھا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کیا ہے نا. تو اسلام دین مذہب ہے ہمارا. ہمارا دین مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے. ریلیجن کے کالم میں کیا لکھتے اپن؟ کیا لکھے؟ جب تک اسلامی لکھے نا, نہیں کچھ اور لکھ دیے, اسلامی لکھتے. چلیے اچھا. اور فتنے گوہر شاہی والوں کے پاس کیا ہے؟ ان کا دین اسلام نہیں ہے. وہ بولتے ہمارا دین اسلام نہیں ہے, بلکہ صرف محبت, عشق, عقیدت, محبت, عشق, یہی ہے. کوئی بھی کرو,
اسلام نہیں. اللہ نے جو طریقہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی, رضی باللہ ربہ, جو اللہ کو اپنا رب بنا کر راضی ہوگا, وبالاسلامی دینا, اور اسلام کو اپنا دین بنا کر راضی ہوگا, وبی محمدin رسول و نبیہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی بنا کر راضی ہو گیا, اس نے کیا کہ جی ایمان کی حلاوت پا لی ہے نا. یہ مین چیز ہے. لیکن فتنے گوہر شاہی والوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا دین کیا ہے, صرف محبت. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہے یہ اسلام, مسلمان, یہ یہودیت, یہ عیسائیت, اسلام سے پہلے, امت محمدیہ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی وہ بھی برحق تھے, اور ان سے پہلے یہودیت, موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ بھی کیا ہے, برحق تھے, مسلمان تھے, اہل کتاب تھے. اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اسلام کے بانی ہیں, مسلمان کہلاتے ہیں, اور جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا نام, مسلمانوں کو اسلام کا نام دیا, اللہ کے فرما بردار بندوں کو. لیکن فتنے گوہر شاہی والوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, صرف محبت. اللہ سے جو بھی محبت کرے گا وہ بہترین انسان ہے. وہ کیا ہے؟ بہترین انسان ہے. اللہ سے جو محبت کرے گا وہ, ان کے لیے اللہ پہ ایمان لانا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے. یہاں تک کہ یونس گوہر شاہی ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے, آج اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہندوؤں میں بھی اہل کتاب ہوتے ہیں. اللہ, ہندو بھی اہل کتاب ہے. جو ہندو بھائی ہمارے رب کو نہیں مانتے بول رہے لوگ, نہیں مانتے, ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے نہیں مانتے, انہیں کسی اور کو مانتے, لیکن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, وہ بھی کیا ہے, اہل کتاب ہے. اور آگے کہہ رہا ہے کہ ہندوؤں میں بھی مومنین ہے. نعوذ باللہ, ہو سکتا ہے جی. اور آگے کہہ رہا ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھے یا نہ رکھے, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھے یا نہ رکھے, صرف کیا کرے, اللہ سے محبت کرے, اللہ سے عشق کرے, وہ کیا ہے, سب سے بہترین ہے. نعوذ باللہ. تو گویا کہ اس نے پورے اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑا دی ہیں. ہر ایک کو کیا کر رہا ہے, کسی کو اسلام پہ اور کسی کو عیسائیت, یہودیت, کوئی چیز نہیں, دہریہ بنا دینا چاہ رہا ہے, مذہب بیزار بنا دینا چاہ رہا ہے. یہ عقیدہ بھی صحیح ہے اس کا؟ ہاں, صحیح نہیں. پانچواں عقیدہ, کہ کون سا؟ پانچواں عقیدہ فتنے گوہر شاہی والوں کا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انبیاء جو ہوتے ہیں, نہیں, اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے چند طریقے دیے. کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. جیسے نماز پڑھنا, روزے رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا, یہ اللہ کی بندگی کے طریقے ہیں نا, اور مستند ہے نا. کب سے چلے آ رہے؟ 1400 سال سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. 5 وقت کی نمازیں اللہ کی بندگی, اللہ کی عبادت کہلاتی ہے. سال میں رمضان کا مہینہ آتا, روزے رکھنا سارے مسلمان بڑے سب مل کر, یہ کیا ہے؟ عبادت کہلاتی ہے, اللہ کی بندگی کا طریقہ ہے. زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا, یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کا طریقہ ہے نا جی. لیکن فتنے گوہر شاہی والوں کے پاس بندگی کیا ہے معلوم؟ نماز نہیں پڑھنا, نہیں, روزے نہیں رکھنا, حج نہیں کرنا, زکوٰۃ نہیں دینا. جو بندگی کے اتھینٹک طریقے قرآن و حدیث سے ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, یہ ساری چیزوں کا انکار کر کے فتنے گوہر شاہی والوں کے نزدیک اللہ کی بندگی کا طریقہ کیا ہے پھر؟ وہ کہتے ہیں صرف یا گوہر یا گوہر یا گوہر پڑھتے رہو, یہی اللہ کی بندگی ہے. نعوذ باللہ, استغفر.
کچھ اور نہیں ہے. نمازیں نہیں ہیں. فتنے گوہر شاہی والوں کے پاس نمازوں کا اہتمام نہیں ہے, روزوں کا اہتمام نہیں ہے. ارے آج سے 30 سال پہلے میں بھی اپنے خاندان میں, ہمارے خاندان میں ایک دور کے خاندان میں ایک شخص تھے, انہوں بھی کیا کرتے تھے, لوگوں کو بولتے تھے. میری اپنی بات بتا رہا ہوں, میرے اپنے رشتہ دار, میں نام نہیں لیتا, میرے اپنے رشتہ دار جن کے کئی مریدین تھے, جن کے کئی مریدین تھے. آج بھی حیدرآباد میں ان کی مزار ہے, عروس ہوتا, سمجھ جاؤ کیا ہوتا, عروس ہوتا, باضابطہ عروس ہوتا. میرے رشتہ دار ہیں, قریبی رشتہ دار ہیں, نام نہیں بولتا, قریبی رشتہ دار ہیں. ان کو خود میں نے دیکھا, اللہ ان کی مغفرت فرما دے, صاحب مغفرت فرما دے. ان کو خود دیکھا کہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے, صرف کلمہ پڑھاتے تھے, نماز نہیں مانتے تھے, روزے نہیں مانتے تھے. نماز کے بارے میں بولے تو بولتے تھے یہ پلر کی طرح ہونا چاہیے, نماز ہمیشہ قائم رہنا کہتے. یہ ہمیشہ قائم ہے نہیں, قرآن میں اقیم الصلاۃ کہا گیا, 24 گھنٹے کی نماز پڑھنا کہتے. یہ ہمیشہ قائم ہے. ایسا دل کی نماز, دل سے نماز پڑھتے رہنا, پڑھتے رہنا. پڑھ سکتے ہیں. رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر پہ آئے تھے, اتفاق سے آ جاتے تھے. آئے تو میرے سے پوچھے کیا ہے, روزے سے معلوم ہے روزہ کسے بولتے ہیں؟ بولا صبح سے شام تک بھوکے رہنے کو بولتے. نہیں, روزہ روز کی طرح, روزہ روز کی طرح. کیا اچھی تعبیر ہے, نہیں کیا سمجھے, تمہارے کو سمجھ میں نہیں آتا, تم بچے, جب بڑے ہو جاؤ گے تو سمجھ جاؤ گے. روزے کے معنی کیا, روز 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 کی طرح. کیا اچھے انداز میں سمجھائے دیکھو, نہیں. تو ایسے ہی ریاض احمد گوہر شاہی, فتنے گوہر شاہی والے کیا بول رہے ہیں, نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, بلکہ کیا ہے, صرف اللہ کی بندگی. اگر بندگی کرنا ہے تو صرف کیا کرو, یا گوہر یا گوہر یا گوہر. اللہ اکبر. چھٹا عقیدہ, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, ہے نا. اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, پاکیزہ مخلوق ہے, اور اللہ نے ان کو اتنا کنٹرول دیا, اتنا ضبط دیا کہ وہ اپنے سے کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے. یہ بات کنفرم ہے نا, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن یونس گوہر شاہی اور اس کے ماننے والے, فتنے گوہر شاہی والوں کا ماننا یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے پاک نہیں ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. یعنی وہ بھی کیا ہے, عام انسانوں کی طرح, عام انسانوں کی طرح گنہگار ہے, عام انسانوں کی طرح گنہگار. نعوذ باللہ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین نہیں ہے, انسلٹ نہیں ہے, یہ انسلٹ ہے, بہت بڑی انسلٹ ہے. اور ایک عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا, امام الانبیاء بنایا, اور آپ کے جیسا کسی کو نہیں بنایا. آپ کے جیسا کسی کو نہیں, آپ کے جیسا کسی کو کوئی ہے؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کیا فرما دیے؟ یہ بات کہہ کر ہم کیا کر دیتے ہیں, بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ ہے, وہ شخصیت مبارکہ ہے جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ بزرگ, برتر, افضل, بہتر, آپ سے بہتر اللہ نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا, اور آپ کے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا. لیکن فتنے گوہر شاہی والوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ریاض احمد گوہر شاہی کے جسم میں آئے ہیں. نعوذ باللہ. آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے, ہے نا, اور پھر
53 سال مکے میں گزار کے مدینے میں 10 سال گزارے, 63 سال کی عمر میں مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. کنفرم ہے نا؟ اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت میں کہاں پر موجود ہے؟ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ ہے اس کو لگ کر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں, جس کو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو حصہ ہے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین میں جتنے مقامات مقدسہ بنائے ان سب سے زیادہ مبارک, ان سب سے زیادہ مقدس جگہ ہے. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر. سب سے زیادہ مقدس وہ حصہ ہے, زمین کا وہ حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے لگا ہوا ہے, اور اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, باحیات ہے. کیا ہے؟ باحیات ہے, زندہ ہے. کہاں پر؟ مدینے میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ باحیات ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, کنفرم عقیدہ ہے. لیکن یونس گوہر شاہی یہ کہتا ہے, اور فتنے گوہر شاہی کے ماننے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو پردہ فرما گئے 1400 سال, اس کے بعد ریسنٹلی پاکستان میں پیدا ہونے والے ریاض احمد گوہر شاہی کے جسم میں آ گئے. نعوذ باللہ. تو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جیسا بنایا, آپ کے علاوہ کسی کو نہیں بنایا, آپ کا جیسا مثل کسی کو نہیں بنایا. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ ریاض احمد گوہر شاہی میں حلول کر گئے, آ گئے. نعوذ باللہ. کتنی بڑی غلط ہے, کتنی بدعقیدگی ہے, کتنا غلط عقیدہ ہے. ایک تو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنا یہ مان رہا ہے, جو کہ بالکل غلط ہے. حشر کے میدان میں سب سے پہلے اٹھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارا عقیدہ ہے حشر قائم ہوگا, والبعث بعد الموت, ہر ایک کے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کریں گے, ساری دنیا ختم ہو جائے گی. اس کے بعد سب سے پہلے اپنے اپنے قبروں سے اٹھنے والے کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شخصیت ہوں گے. لیکن اس کا یہ ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کس کے جسم میں آئے ہیں؟ ریاض احمد گوہر شاہی کے جسم میں آئے ہیں. صحیح ہے جی یہ عقیدہ؟ ہاں غلط ہے. اچھا وقت ختم ہے, 1 بجے ختم کر دینا ہے, ٹھیک ہے؟ 1:30 بجے نماز ہے نا. ہاں. اس کے بعد اور ایک عقیدہ ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ہم نے قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا, اور قرآن مجید کے نزول کے ساتھ الیوم اکملت لکم دینکم اللہ نے فرما دیا. اللہ نے فرما دیا نا, آج دین ہم نے مکمل کر دیا. قرآن مکمل ہو گیا, دین مکمل ہو گیا مکمل طور پر. اب اس کے بعد کسی اور شریعت کی, کسی اور تعلیمات کی ضرورت ہے کیا؟ ہے کیا جی؟ بولو. ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے, اور معتبر عقیدہ, اتھینٹک عقیدہ ہے کہ اللہ نے دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا. اسی لیے تو نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات لے کر آنے والا کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. لیکن یونس گوہر شاہی کا کہنا ہے, فتنے گوہر شاہی کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل نہیں ہو گیا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آیا ہے, جو اترا ہے, وہ ناقص ہے, نعوذ باللہ, انکمپلیٹ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریٹائرڈ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ریٹائرڈ ہو گئے, نعوذ باللہ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریٹائرڈ ہوئے, دین کو مکمل کر کے گئے ہیں. کیا کر کے گئے؟ مکمل کر کے گئے, مکمل فرما کے گئے. اللہ اکبر. نبی کامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ نبی کامل ہے, کمپلیٹ کرنے والے نبی ہے, دین کو مکمل کرنے والے نبی ہے. لیکن ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ,
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمارے پاس ہے وہ تعلیمات کیا ہے؟ ایک تو ناقص ہے اور دوسرا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریٹائرڈ ہو گئے، اب اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیمات کام میں نہیں آئے گی، نعوذ باللہ۔ اچھا، اور ایک عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن مجید نازل فرما دیا، نہیں کچھ حصہ باقی رہ گیا کیا؟ لوح محفوظ میں جو قرآن مجید تھا اللہ نے پورا نازل کر دیے نا، کر دیے، مکمل نازل کر دیے۔ اچھا، اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اپنے ہی زمانے میں اس کا اہتمام کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جیسے جیسے نازل ہوتا تھا کاتبان وحی کے ذریعے سے اس کو قلم بند کرا دیتے تھے، متعین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تو صحابہ کیا کرتے؟ بعض صحابہ اس کو لکھ لیتے تھے، تو اس طریقے سے پورا قرآن مجید کو صحابہ نے کیا کر لیا تھا؟ لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور بعد اب آج جو قرآن ہمارے سامنے ہے 30 پاروں کی شکل میں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکمل طور پہ قرآن مجید کتابی شکل میں آیا، ورنہ پہلے الگ الگ تھا، صحابہ میں موجود تھا، صحابہ کے پاس لکھا ہوا تھا، سینوں میں موجود تھا، صحابہ کے پاس لکھا ہوا موجود تھا۔ اب پورا کمپلیٹ قرآن مجید کس میں ہے؟ مصحف عثمانی جو ہمارے سامنے ہے، پورے ساری دنیا میں جو فارم ہے، جو چل رہا ہے۔ کتنے پارے ہیں اس کے؟ کتنے ہیں جی؟ 30۔ لیکن یونس گوہر شاہی کا ماننا یہ ہے، فتنے گوہر شاہی والوں کا ماننا یہ ہے قرآن کے 30 پارے نہیں بلکہ قرآن کے 40 پارے ہیں، نعوذ باللہ، اور 10 پارے ہیں، اور ایکسٹرا کیا ہے؟ 10 پارے ہیں۔ وہ کس کے پاس ہے؟ وہ میرے سرکار ریاض احمد گوہر شاہی کے پاس ہے، اور ان کے ذریعے سے سینہ بسینہ ہمیں ملا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے یونس گوہر شاہی؟ باقی جو 10 ہے اور وہ اصل قرآن ہے کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے وہ اپڈیٹڈ، آؤٹ ڈیٹڈ۔ یہ جو 30 پارے ہیں، یہ 30 پارے کیا ہے؟ آؤٹ ڈیٹڈ۔ اس کے علاوہ جو 10 پارے صرف کس کے پاس ہے؟ وہ ریاض گوہر شاہی کے پاس، اور اس کے ذریعے سے سینہ بسینہ منتقل ہوا، کہتے ہیں ٹرانسفر ہوا گوہر شاہی والوں کے پاس، یونس گوہر شاہی کے پاس، اور وہ اس کو وہ قرآن مکنون کہتے ہیں۔ وہ 10 پاروں کو انہوں کیا بولتے ہیں؟ قرآن مکنون، چھپا ہوا پوشیدہ قرآن۔ اور معلوم ہے وہ قرآن کی روح سے ان کے پاس حرام چیزیں حلال ہیں، شراب حلال، گانجا حلال، افیون حلال، عورتوں کے ساتھ ملنا حلال، کیونکہ ان کے مرشد سب کرے سوئے، ان کے جو سرکار گزرے نا ریاض احمد گوہر شاہی، ان کی جو ہسٹری ہے پہلے کی، جنگلوں میں رہ کے انہوں جو کرے ہیں کام، کالے کرتوت، جو پاکستان میں ان کے اوپر جو کیسز بنے ہیں، وہ پورا ریکارڈ کریمنل مین کا ہی، اور بیڈ کیریکٹر کا حامل ہے، کیریکٹر لیس ہے، مستانی سے تعلقات تھے، خود کہتا اپنی کتابوں میں اپنی تحریروں میں لکھا ہے ریاض احمد گوہر شاہی، وہ جنگل میں جا کے جو چھلے کیا کرتا تھا، عورتیں اس کے پیرا دباتی تھی، نامحرم عورتیں آ کے پیرا دباتی تھی، بدن دباتی تھی، تو ان کے پاس شراب کا پینا حلال، ہر بنشیات کا استعمال کرنا حلال، اور عورتوں سے اختلاط حلال، پردہ کوئی نام کی چیز نہیں ہے۔ یعنی جتنی چیزیں اس قرآن نے حرام قرار دی ہے اور حلال قرار دی ہے، وہ 10 پاروں کے ذریعے سے وہ ساری حلال چیزوں کو حرام قرار دیتا، نعوذ باللہ۔ صحیح ہے جی عقیدہ؟ آخری عقیدہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کے مطابق، تعلیمات کے مطابق، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نازل ہوں گے، اور ان سے پہلے ظہور مہدی علیہ رضوان ہوگا، مہدی علیہ رضوان آئیں گے، ہے نا؟
مہدی علیہ رضوان کے بارے میں، جو مدینے میں پیدا ہوں گے، جو سید ہوں گے، کیا ہوں گے؟ سید گھرانے سے ہوں گے، میری فاطمہ کے قبیلے سے ہوں گے، حسنی ہوں گے، حسینی ہوں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے، اور مکۃ المکرمہ میں لوگ ان کو پہچانیں گے اور بولیں گے کہ آپ مہدی ہیں. لوگ بولیں گے کہ آپ مہدی ہیں، اور ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا. ان کے والد کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہوگا. یہ ساری تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. یہ اصلی مہدی علیہ رضوان ہوں گے، اور جو 7 سے 9 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور انہی کے زمانے میں کانا دجال نکلے گا، دجال کا خروج ہوگا، اور پھر دجال کو ختم کرنے کے لیے نزول عیسیٰ علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے دنیا میں نبی بن کر آئے تھے، اور اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. آج وہ ایٹ پریزنٹ کہاں پر ہے؟ آسمان دنیا میں زندہ عیسیٰ علیہ السلام. وہی عیسیٰ علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی تھے، وہی عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت سے پہلے کیا ہوں گے؟ دنیا میں پیدا نہیں ہوں گے. نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ پرانے نبی جو زندہ ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کیا آئیں گے؟ دنیا میں نازل ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد پہ نازل ہوں گے، اور مہدی علیہ رضوان سے مل کر دجال کو ختم کریں گے، ہے نا؟ یونس گوہر شاہی اور فتنے گوہر شاہی کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جو سرکار ہے سیدنا ریاض گوہر شاہی یہ مہدی علیہ رضوان ہے. نعوذ باللہ. کیا ہے؟ مہدی علیہ رضوان. اور ہم جانتے مہدی علیہ رضوان کہاں پر پیدا ہوئے جی؟ مدینے میں نہیں، لیکن یہ کہاں پر پیدا ہوا؟ پاکستان میں پیدا ہوا. اس کی 5 نسلوں کا بھی پتہ ہے. اس کے 5ویں جو دادا تھے ان کا نام گوہر علی تھا. یہ فتنے گوہر شاہی جو مشہور ہے نا، ڈیڈیکیٹ ہے کس سے ہے؟ ریاض احمد گوہر شاہی. گوہر کس کا نام تھا؟ اس کے 5ویں پشت کے دادا کا نام تھا، جو کسی کا مرڈر کر کے چلے گئے تھے، کشمیر سے پاکستان منتقل ہو گئے تھے. بڑی ہسٹری ہے، اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں. یہ عقائد کو سامنے رکھ کر سمجھ لیجئے کہ ان کا ماننا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی کیا ہے؟ مہدی ہے. اور یونس گوہر شاہی یہ کہتا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی مہدی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے سرکار میرے مرشد سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مہدی ہے، بلکہ میں میرے طرف سے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ مجھے یہ بات کس نے بتائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. اور ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ چاند میں، سورج میں، یہ لو چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، حجر اسود میں ریاض احمد گوہر شاہی کی تصویریں کہتے. ریاض احمد گوہر شاہی کی تصویریں کہتے ان لوگوں کا ماننا ہے. اور یہ علامت ہے کہتے ان کے مہدی ہونے کی. یہ کیا ہے؟ سمٹمز ہے کہتے مہدی علیہ رضوان ہونے کی، جبکہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا جو اصلی مہدی آئیں گے ان کی تصویر چاند میں نظر آئے گی، سورج میں نظر آئے گی، حجر اسود میں نظر آئے گی. پڑھے ہیں؟ کسی ذخیر حدیث میں حدیث نہیں ملتی ہم کو، لیکن ان لوگوں کا ماننا یہ ہے. اچھا اور ایک بات سن لیجئے، یہ ریاض احمد گوہر شاہی لندن میں جا کے لندن کی ہوٹل میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملے گئے تھے. یہ لوگ پھینکے بھی تو ذرا سلیقے کا پھینکنا نہیں. ہاں کبھی اپنے آپ کو مہدی بول رہے، اور مہدی تو ہندوستان میں پیدا نہیں ہوتے، بنا لیے. خیر وہ تو معلوم ہے کہ ڈپلیکیٹ مہدی ہے. پھر کیا بول رہے ہیں؟ لندن کی ایک ہوٹل میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہتے ان کی. یہ لو. اچھا آخری بات، یہ عقیدہ بھی صحیح ہے کیا جی؟ غلط ہے. آخری بات، ارا ٹی وی جو فتنے گوہر شاہی کا پلیٹ فارم ہے جہاں سے یہ اپنی گندگی پھیلا رہا ہے، تو یونس گوہر شاہی جو اس کا گرگنٹال ہے، اب ایکٹیو ممبر ہے،
اس کے ذریعے سے ان کے فتنے کی کارروائیاں آگے بڑھ رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل اکبر ہے، یہ اللہ کا فضل اکبر ہے کہ الرعا ٹی وی دیکھیں، کیا دیکھیں؟ الرعا ٹی وی دیکھیں، اس کے دیکھنے سے سیدنا سرکار ریاض احمد گوہر شاہی خواب میں آئیں گے اور تمہارے سینے کو رنگ دیں گے، منور کر دیں گے۔ ہزاروں لوگ درود شریف پڑھ کر، ہزاروں لوگ سلامیں پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے ملتجی ہوتے ہیں، متمنی ہوتے ہیں، آرزومند ہوتے ہیں، لیکن کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن الرعا ٹی وی دیکھو، اس کے دیکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ ریاض احمد گوہر شاہی تمہارے خواب میں آئیں گے اور تمہیں اللہ کا بھی دیدار کرا دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار کرا دیں گے اور تمہارے تجلیات کرا دیں گے۔ اور آخر میں کہتا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی کے قلب سے جو شعائیں نکلتی، جو جلوے نکلتے ہیں، وہ جلوے ایک عام آدمی کو جتنے پہنچتے ہیں اللہ کو بھی اتنے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو بھی اس کے دل سے نکلنے والی شعائیں، جلوے اللہ کو بھی اتنے ہی پہنچتے ہیں، اتنی ہی مقدار میں پہنچتے ہیں، اور کیا ہے؟ عام آدمی کے دل میں بھی اتنے ہی اترتے، نعوذ باللہ۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، یہ فتنے گوہر شاہی والوں کے عقائد تھے۔ مجھے اندازہ ہے، مجھے امید ہے کہ یہ جو عقائد ہم سنے ہیں اب تک، تقریباً 10 عقائد کو ہم نے کیا کیا ہے؟ تقابل کر کے بتایا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اور فتنے گوہر شاہی والوں کا عقیدہ یہ ہے۔ اب بتائیے میرے نوجوان ساتھیوں، یہ فتنے گوہر شاہی کی تعلیمات صحیح ہے کیا؟ ہے کسی بھی اینگل سے صحیح ہے؟ کسی بھی زاویے سے صحیح ہے؟ نہیں۔ لیکن کیا بات ہے، آج ہمارے مسلمان بھائیوں میں بہت سارے لوگ، یقین مانیے، خود ہمارے جوبلی حلقے میں، سنت نگر میں، بالا نگر میں، بورا بنڈے میں، اللہ پور میں، ہم لوگوں نے کئی اس کے فالوورز کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے بھائی، ہاں، اس کے فالوورز کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے، ملے ہیں ہمیں، اور ان لوگوں نے توبہ کیا ہے جب ان کے حقائق ان کے سامنے بیان کی گئی، کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ توبہ کیا، الحمدللہ۔ اب یقین بات ہے جب حقیقت کھل جائے گی تو ہر آدمی کیا کرے گا؟ باز آ جائے گا۔ لیکن بہت سارے مسلمان کیا ہے؟ حقیقت سے واقف نہیں ہے، ان کے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، وہ تصوف کے نام پہ، ولایت کے نام پہ۔ اور ایک آخر میں وہ بات یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ گھومتے رہتے، کہتے اللہ دنیا میں ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں۔ کبھی خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آ جاتے، کہتے ہیں کبھی خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، کبھی داتا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے جو ان لوگوں کی شکلوں میں آ جاتے، یعنی اللہ کا کام ہے کہتے دنیا میں خالی پھرتے رہنا، ان کی شکل میں آتے رہنا، نعوذ باللہ۔ اس طریقے کی باتیں کر کر یہ ہمارے اندر کے ایمان کو کیا کر رہا ہے؟ اچک لے رہا ہے، ختم کر لے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے فتنہ، ایمان لینے والے فتنوں سے اور گمراہ فتنوں سے، باطل نظریات، باطل عقائد رکھنے والے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو کچھ بولا گیا اس پر اچھی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد لا الہ الا انت ونستغفرک۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ گرین ول ہائی اسکول، ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس
آغاز کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلبہ اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلبہ دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلبہ پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلبہ کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلبہ میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلبات کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلبات کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔